بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، کوآپریٹیو سوسائٹیز کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ایک ہاٹ ایشو ہے، جس کے اوپر مختلف ویڈیوز جو ہے ہم آلریڈی آپ کے سامنے تفصیلاً وہ جو ایمبیزلمنٹس ہیں، جو درمیان میں مسائل ہیں کوآپریٹیو ادارے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر، تو ہم آپ کو ان کے بارے میں تفصیلاً وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک ایف آئی آر جو اسلام آباد ایف آئی اے جو اے سی سی اسلام آباد ہے، اس نے ان کی مدیت میں کاٹی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جو پچھلے 2021 سے لے کے 2025 کے درمیان جو اسٹیمپ پیپر ایشو کیے گئے، اس میں جو اے ڈی سی آر کا جو عملہ ہے اس میں وہ شامل ہے۔ تو پہلے تو ہم اس ایف آئی آر کے متعلق بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ بیان کریں گے جو ہمارا اصل مدعا ہے۔ تو یہ ایف آئی اے اسلام آباد نے یہ کیس جو ہے وہ جو بیسیکلی یہ سٹارٹ ہوا تھا 2021 سے 25 تک، اس کی انویسٹیگیشن تھی جو کہ سب انسپیکٹر ریاست شمس خان گوندل اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد اس کی مدیت میں، یعنی یہ اس کے آئی او ہیں، اور جو دفعات لگائی گئی ہیں اس پوری ایف آئی آر کے اندر، اور یہ کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے 28/11/2025 کو۔ اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں، جو جرائم ہیں، اس کی جو اس کے اوپر بیس ہے، اس میں ہے 109 409 420 467 471 پی پی سی آر، اور یہ جو ہے 47 پی سی اے جو ایکٹ 1947 پہ ہے۔ تو اس کی بیسیکلی جو آغاز ہوا تھا وہ تھانہ اپارہ میں درج ہونے والی ایف آئی آر نمبر 527-2025 جو کہ 16/6/2025 کو جو مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کیس میں ہونے والی بڑی بے ضابطگیوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کیس جو ہے ایف آئی اے کو منتقل کر دیا گیا۔ یہ کیس نمبر تھا 527-225، ٹھیک، یہ ایف آئی آر نمبر تھی جو کہ 16/6/2025 کو پی پی سی 471 اور 468 420 کا ریکارڈ موصول جو بھیجا گیا۔ اور یہ جو ریکارڈ تھا یہ ایف آئی اے کو جب بھیجا گیا تو ایف آئی اے نے اس کے اوپر جو تحقیقات کی اور ان کے اوپر جو جن لوگوں کے ساتھ ان کو انکوائری میں شامل کیا گیا اس کے بات کریں گے کہ اس جو انکوائری کی کارروائی کو حتمی شکل دیے اور مبینہ افراد کے انکشافات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان یعنی فخر اعجاز ولد نظر حسین یہ ڈسپیچ رائٹر تھے ڈی ڈی آر اور آر ڈی اے برانچ کے۔ جو دوسرا تھا وہ عادل مقبول ولد محمد مقبول خان تھے، سینئر آڈیٹر تھے ایف ٹی او ایس آر ایس، اور تیسرے ساجد مسیح ولد صادق مسیح سویپر تھے ایف ٹی او میں، اور چوتھے تھے امان اللہ ولد اکبر زمان نائب قاصد ایف ٹی او میں، چودھری محمد قدیر ولد چودھری محمد شبیر ریکارڈ جو ہے ان کے پاس ہوتا تھا ایف ٹی او ایس آر ایس کا، بہادر خان اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھے آفیسر تھے اے او انچارج وہ سیکشن جو ہے نا روم کے تھے ایف ٹی او ایس آر ایس۔ اس کے بعد جو تھے وہ ظہیر عباس ولد غلام رسول خان صاحب سینئر آڈیٹر تھے ایف ٹی او ایس آر ایس میں۔ 8ویں نمبر پہ تھے مامون الرشید ولد سردار محمد رشید خان صاحب۔ یہ جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر وینڈر جو تھے وہ جعلی اسٹیمپ پیپر وینڈر تھے، ان کا جو لائسنس نمبر تھا 407 تھا۔ اسی طرح محسن طاہر ولد طاہر حامد سینئر آڈیٹر تھے ایف ٹی او ایس آر ایس میں، اور اسی طرح مین جو ایک اور شخص تھے مبین احمد ولد مختار احمد سینئر آڈیٹر تھے ایف ٹی او ایس آر ایس۔ اچھا، یہ ایک بڑی لمبی تعداد ہے، یہ تقریباً 71 لوگ ہیں جو اس میں شامل تفتیش ہوئے، اور ان 71 لوگوں نے جو امبیزلمنٹ کی، جو کرپشن کی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ان تمام لوگوں نے مل کر جو اس کی مدیت میں یا ایف آئی آر میں ڈیٹیل تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان تمام لوگوں نے مل کر آفس اسلام آباد ڈی آر اے برانچ اے ڈی سی آر دفتر سے جاری کردہ جعلی بوگس لائسنس جمع کرائے ہیں۔ مذکورہ جعلی بوگس لائسنس جمع کروانے کے بعد انہوں نے ایف ٹی او آفس اسلام آباد کے افسران اہلکاروں سے غیر قانونی طور پر مالی فائدے کے لیے اور اپنے سرکاری عہدوں کو غلط استعمال کرتے ہوئے اسٹامپ پیپر جاری کیے گئے۔ انہوں نے اسٹیمپ پیپر کی فیس، کورٹ فیس اور غیر ملکی بلز وفاقی خزانے میں جمع نہیں کروائے۔ اس طرح انہوں نے 2000 ارب روپے کا بھاری نقصان کیا۔ وفاقی خزانے کے 2634 جعلی بوگس TR32 چلان فارم جاری کرنے کے خلاف وفاقی خزانے کو ہونے والے اصل نقصان کا تعین ایف ٹی او آفس اسلام آباد کی گزشتہ 10 سال
10 سالوں کے فرانزک آڈٹ کی تکمیل کے بعد کیا جائے گا۔ مذکورہ بالا کے پیش نظر رکھتے ہوئے مقدمہ بنایا گیا ہے کہ مجاز اتھارٹی نے مذکورہ 71 ملزمان کے خلاف فوجداری مقدمے کے اندراج کی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح فوجداری مقدمے درج کیا جا رہا ہے جس میں یہ ساری دفعات ہیں، جیسے 109، 409، 420، 467، 471 PPC 1947۔ اس میں جو لوگ مین تھے، جس میں امتیاز احمد جنجوہ EDC جو ہیں وہ تھے، اور محمد ارشد سپرنٹینڈنٹ، اور ارسلان فرید DRA، عبد المعروف شہزاد احمد خان ریکارڈ کیپر، اور یاسر علی ریکارڈ کیپر۔ اچھا ناظرین، یہ تقریباً بہت ایک لمبی تفصیل تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن مدعا وہیں پہ آتا ہے کہ آخر ہمارے اس جنا گارڈن یا فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس پورے پروجیکٹ کے ساتھ ان بوگس اسٹیمپ پیپر کا جو FIR ہوئی ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ ناظرین، بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا انکشاف ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو انکشاف کیا تھا کہ جو ٹیکس جمع ہونا تھا، جن کو اس مینجمنٹ کمیٹی نے بیک ڈیٹڈ میں جو الاٹمنٹ لیٹر دیے ہیں، ان کی جو ٹیکس کی اماؤنٹ تھی وہ یہاں کا جو سٹاف تھا وہ ان کی پاکٹس میں گیا، اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز بھی خریدی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میری ان لوگوں نے مجھے کال بھی کی ہے، لیکن میں ابھی اس ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اگین ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے اور تفصیل آپ کو دیں گے کہ ان لوگوں کا موقف کیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ کھیل کھیلا، یا یہ پورا جو نقصان دیا، جو متاثرین یا لوگ جو تھے فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ممبران تھے، ان کے ساتھ یہ سارا تماشا کیوں کیا گیا۔ ناظرین، جو آج اصل جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جعلی اسٹامپ پیپر، جیسے آپ نے بوگس طریقے سے لوگوں سے فراڈ کے ذریعے جو فیسز کلیکٹ کی اس کے اوپر آپ نے فائدہ لیا، اسی طرح جو بوگس اسٹیمپ پیپر آپ نے ایشو کروائے، اس میں جو سب سے بڑا آپ بغل بچہ کہہ لیں، جو سب سے بڑا ایک کردار ہے، جو موجودہ سیکٹری صاحب جو ہیں ان کا ایک رائٹ ہینڈ ہے، جو آپ نے جتنے بھی اسٹیمپ پیپر ایشو کروائے ہیں جو بیک ڈیٹڈ پہ آپ ان سے ایشو کرواتے ہیں، تو جو بیک ڈیٹڈ پہ آپ کو پوری کی پوری کاپیاں آپ کو دی جاتی تھیں، وہ اس وقت بھی جب بلیو ایریا میں آفس تھا تو تب بھی وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ان تھا، سارے کمیشن کے جو فٹنگ ہوتی تھی، جو الاٹمنٹس کے ذریعے جو ٹیکسز ہوتے تھے یا جو باقی کاغذات ہوتے تھے، اس میں پورے حصے دار تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ اسلام آباد سے آفس جو ہے کرنگ ٹرانسفر ہوا تو اس شخص کو انہوں نے سوسائٹی کے اندر جگہ دی، وہ ان کا اندر بیٹھتا تھا اسٹیمپ پیپر والا، اس کا نام ہے راشد انیس، جس کا لائسنس نمبر ہے 400۔ یہ راشد صاحب جو ہیں یہ پورے سمجھ لیں کہ سیکٹری صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا، جو اسٹیمپ پیپر ایشو کروانے میں، اسٹیمپ پیپر دینے میں، ایون کہ یہ شخص جو ہے ان کو اس حد تک سہولت کاری کرتا تھا کہ ان کے گھر میں جا کے یہ سارے اسٹیمپ پیپر بنتے اور وہاں پہ ان کو اسٹیمپس بھی ہوتی، رجسٹرڈ بھی جاتا اور سارا کھیل کھیلا جاتا۔ یہ جتنے اسٹیمپ جو اس شخص نے ایشو کیے ہیں، اس FIR کے مطابق یہ جتنے اسٹیمپ پیپر ہیں یہ سارے کینسل ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان اس شخص نے کیا ہے سوسائٹی مینجمنٹ کے ساتھ مل کے، اس کا اب ازالہ کون کرے گا؟ یہ شخص تو FIR میں نامزد ہو چکا ہے، اس کو تو FIA جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کرائم کی وجہ سے وہ اس کو سزا ضرور دے گی، لیکن جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا، جعلی اسٹیمپ پیپر ایشو کیے، بیک ڈیٹڈ پہ بھی ایشو کیے گئے، اور جو پوری کی پوری کاپیاں دی گئیں، سیکٹری صاحب کے گھر میں جا کے سارا کام ہوا ہے، جو آفس کے اندر بیٹھ کے اس کو جگہ دی گئی، یہ شخص بہت بڑے کرائم میں انوالو ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے اوپر کافی کیسز ہو چکے ہیں، FIA میں یہ پہلے بھی وہاں حاضریاں دیتا رہا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو ہے وہ آخر سوسائٹی میں اس پوزیشن پہ اس طرح اس کو سہولت کار کیوں بنایا گیا؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ خود ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی تھی جو ان کے کرائم کے اندر ان کو سہولت کاری کرے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ اسٹیمپ پیپر تو عام طور پہ ایشو کروانے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس ایک ایسا مہرہ ہو، اور میں اس کی تصویر بھی اسی لیے اپنی اسکرین پہ شو کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اصل میں یہ شخص جو ہے یہ ہے کون ہے۔ اس شخص نے جو تباہی پھیری ہے فیڈرل امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ممبران کے ساتھ ہے، اس کا ازالہ یہ کئی دفعہ زندگی دے بھی جائے لوگوں کو پھر بھی نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے جو ساتھ جو ہاتھ ہو چکا ہے، لوگوں کے ساتھ جو کرائم ہو چکا ہے، اس کی فیسیلیٹیشن میں اس مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ یہ رائٹ ہینڈ کا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح بہت سارے اور بھی کردار ہیں انشاءاللہ جو ٹیکسز کھائے گئے ہیں، جنہوں نے پراپرٹیز بنائی گئی ہیں، یا یہ اس شخص کے ساتھ وہ نظر آتے تھے۔ یہ ہر پارٹی میں، ہر فنکشن میں یہ نظر آتا تھا، کیونکہ
जहाँ पे वो करोड़ों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाते थे, ये भी लोग जो है लाखों की दिहाड़ियाँ लगाते थे। इनका एक बिजनेस ये भी था कि जब लोग इनके पास किसी मसले के लिए जाते थे स्टैम्प पेपर इशू करवाने के लिए, तो ये लोगों को ये भी गाइड करते थे कि ये जो प्लॉट आपके पास है, जो फाइल है, ये फाइल ही रहेगी, जहाँ पे 30 साल गुजर गए तो कभी भी ये प्लॉट नहीं बन सकता। तो ये उस काम में भी पूरे के पूरे इन थे जिन्होंने फाइलें खरीद के प्लॉट लगाए, और ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे जो आज बारी बारी एक्सपोज हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है, जो लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ था कि हम 3 साल के अंदर जना गार्डन के अंदर दूध और शहद की नहरें लगा देंगे और साथ जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी देंगे, और जो मुतासरीन हैं उनको भी 1 साल के अंदर एडजस्ट करेंगे। अभी 3 साल से ज़्यादा, तकरीबन 3.5 साल इनका टाइम हो चुका है, और बाकी भी जो थोड़े दिन रह चुके हैं उसमें भी जो लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है कि कभी 500 प्लॉट फेज़ 1 में इन्होंने देने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और कभी फेज़ 2 की कहा जाता है। और फेज़ 2 में भी जो धंधा होना है या हो रहा है वो यही है कि 300-400 प्लॉट जो हैं वो जो तैयार हैं वो प्रायोरिटी पे उन्हीं के नाम इन्होंने देने हैं, जिनको ऑलरेडी ये अलॉटमेंट लेटर भी दे चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती इनकी जो है यही है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से अभी तक कोई इजाज़तनामा नहीं मिल रहा, वरना ये अपना आखिरी शॉट यहाँ से लगा के भी लोगों को जो अरबों रुपए का नुकसान दे के यहाँ से निकल जाते हैं। आज इस पूरी वीडियो के अंदर जो असल बात थी वो यही थी कि जो स्टैम्प पेपर इशू किए गए बैक डेटेड में, या इनकी सहूलतकारी के लिए राशिद अनीस जो है, जिसका जो लाइसेंस नंबर 400 है, आज वो एक और किरदार एक्सपोज हो चुका है। बाकी भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है किरदार सारे एक्सपोज होंगे, जिन्होंने जो एक साइकिल पे आए थे, जो इस वक्त जो है वो अरबों रुपए में खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें सामने रखेंगे और सारी हक़ाइक़ के साथ चीज़ें रखेंगे, और वो सबूत और उन चीज़ों की प्रॉपर्टी की इनके जो एसेट्स बड़े हैं वो भी आपके सामने इसलिए रखेंगे कि आपको मालूम हो मेजर आफ्ताब की बी पार्टी थी, इन्होंने अलबदर इनकलाब बना के लोगों के साथ कौन सा इनकलाब बर्पा किया? हाँ, इनकलाब तो ज़रूर बर्पा किया अपने एसेट्स बढ़ाने के लिए, लोगों को थ्रेट करने के लिए, लोगों के ऊपर FIR करवाने के लिए, ये इनकलाब ज़रूर बर्पा किया। तो इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ हैं राशिद साहब के और बाकियों के भी, वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे, और ख़ास तौर पे जिन्होंने FBR की जो फीसिस थी उसके अंदर घपला किया, उनकी तफसीलन वो लोग, उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी मौजूदा सूरत हाल आपके सामने तफसीलन बयान करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब पे करम करे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।